حالات کو بنانے کے لیے۔ ان اللہ لمع المحسنین، نیکوکاروں کے اللہ ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی۔ سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ فی العلم ہو، تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آ گئی۔ عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے کی زندگی پہ خرچ کر دی، بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی، تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد، اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران۔ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا، یہ وجہ ہے۔ جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں۔ تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے۔ ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں، برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فأین رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو برے حالات ٹل جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر برے حالات جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ اگر ہم اعمال خراب کرتے جائیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے
اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، ہاں؟ اور ہر طبقہ یہ سوچے ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد مدنی مسجد۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز قائم کر لی، آپ سب سے گزارش ہے، نبی کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی نے پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کر لی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور جب ستونوں کو ہی گرا دیا تو چھت کس پہ؟ یہ بانس گاڑے ہوئے ہیں، بانس، ان بانسوں کو ہی نیچے سے نکال دو تو صاحبان کا کس چیز پہ کھڑا رہے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں وہ ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ بڑا آسان رستہ ہے۔ دین قائم ہو گیا نہ جب نماز قائم ہوگی، اور یہ نماز اس کی تاثیر ہے، برائی سے روک دے گی۔ ہاں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن برائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں نماز ان برائیوں سے روک دے گی۔ یہ رستہ آسان رستہ، بہت آسان رستہ۔ آپ سب سے گزارش ہے لوگوں کو نماز کے فضائل بتا بتا کر مسجدوں میں لے آؤ، مسجدیں بھر ڈالو، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ۔ سر نہیں ہے تو جسم بیکار، نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی ختم ہو گیا۔ دین کا ہے کبھی رہ گیا باقی۔ پیارے بھائیوں، آسان رستہ چھوڑ کر ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اعمال بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو۔ جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے۔ نفحت العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک غلام نے دلال کو کہا بھئی مجھے اس گھر سے نکال دو، اس مالک کے ساتھ نہیں میرا گزارا، اس مالک سے میرا سودا کروا دو۔ دلال ان کی عادت ہوتی ہے اگلے کو کہا گاہک کو ارے بڑا اچھا غلام ہے لے لے اس کو، تو سودا کرا دیا۔ نہیں، پہلے پوچھا، دلال نے اس غلام سے پوچھا تو کیوں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں، اوپر سے بورا نہیں نکالا، چھان بور نہیں نکالا، اسی طرح کہتا ہے اسی طرح اس کی کھا۔ دلال نے سودا کرا دیا، دوسرے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلال کو کہا جی یہاں سے بھی نکلواؤ، جان چھڑاؤ۔ ارے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو مالک ہے نا خود بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے چھان بور جو اوپر سے پورا نکلتا ہے مجھے اس کی روٹی کھلاتا ہے۔
دلال نے کسی کو کہہ سن کے یہاں سے بھی نکال دیا. پھر کچھ دن گزرے، کہنے لگا جی یہاں سے بھی نکالو. اجے کیا ہو گیا؟ کہتا یہ میرا مالک خود چھان بورے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے سو جا، ایسے سو جا، رات گزر جائے گی. پہلا چھنے کی کھاتا تھا، بے چھنے کی، دوسرا بے چھنے کی، اس کو بورے کی، اب تیسرا چھان بورے کی، اس کو کچھ بھی نہیں. مالک اس دلال نے یہاں سے بھی سودا کرا دیا، پھر نہیں آیا. کئی دن میں ایسے راستے میں کئی ملاقات ہو گئی. دلال نے پوچھا اب تو معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا. کہتا نہیں جی کیا بتاؤں، میرا یہ مالک خود کچھ بھی نہیں کھاتا، فاقہ مست ہے، فاقہ مست. مجھے اس نے کیا کھلانا؟ اتنا کنجوس ہے. چراغ رکھنے کے لیے چراغ دان، پہلے تیل کے چراغ ہوتے تھے، ہاں، ایک لکڑی نیچے، ایک ڈنڈا اوپر، ایک اس کے اوپر پھٹی، اس کے اوپر چراغ رکھ دیتے تھے. وہ اتنی چراغ رکھنے کے لیے یہ ایک سٹینڈ چراغ والا نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے. اور مجھے کہتا ہے دن کو جو میں کام کر آ کے فارغ ہوتا ہوں نا، پھر کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ جلا کے میرے سر پہ چراغ رکھ دیتا ہے، ایسے بیٹھے رہو. چراغ دان جس کو دیوٹ کہتے ہیں، دیا رکھنے والا، مجھے اس کی جگہ استعمال کرتا ہے. بیٹھ جا، اور سر پہ میرے چراغ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھے رہو. دلال نے کہا پھر آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا آیا اس لیے نہیں، اس نے تو مجھے چراغ دان بنایا، چراغ سٹینڈ بنایا. اگلا کہیں میری آنکھ میں بتی ڈال کے کہ ادھر چربی ہے، ادھر سے چراغ جلائیں گے، کہیں ایسا نہ آ جائے، اس خوف سے پھر تیرے پاس نہیں آئے. یہ کیوں سنایا؟ ارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، حکومتیں وہ بدلنے اعمال ہیں، بدل رہے ہو حکومت، بدلنے اعمال ہیں. جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے، یہ ضابطہ ہے. چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ. قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے. ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں. جو من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا كلما غدا او راح. جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف تعرف امتک بین الامم، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی ہم غرم محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم. میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو. من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا،
فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اتنا انعام نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہم سب لوگوں کو سمجھائیں بھائی، جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تالا کھولے گھر میں چلا جائے، کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا؟ کنجی تو نماز ہے جنت کی، تو جنت کی کنجی لے لے، کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا؟ وضو کرے گا، فضائل بتائیں فضائل، اس کے لیے اصل میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کا یقین بنانا پڑتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ فضائل بتائیں، جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ لیا، اس کے لیے 8 دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہی جنت، روح نکلے اور جنت، آسان عمل ہے۔ جس نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، مرا اور گیا جنت۔ ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر، ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر دنیا ہی میں لگے رہے پھر موت کے وقت بڑا افسوس ہوگا، موت کے وقت بڑا ہی افسوس ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا، سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا۔ موت کے وقت رویا، لوگوں کا کہا، لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اس لیے لے لی کہ مزے کروں گا، لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا، جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے، یہ منتخب کر لیا اپنے لیے، یہ انتخاب غلط نکلا، لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا۔ ہاں، ایک اور بادشاہ تھا خلیفہ مستنصر باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ ہاں، موت کا وقت آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی، رویا، بس اتنا ہی کہا، میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، نہ میں دنیا کا رہا نہ آخرت۔ دنیا کیسے نکل گئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، مال بڑا جمع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی اور یہ درہم دینار، کمرے بھر لیے، پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ خزانے ہوتے تھے، کمرے بھر لیے، اب آ گئی موت، اب یہ جا رہا قبر میں اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے گا؟ ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے؟ بول کے بتاؤ۔ نکل گئے۔ اب آخرت کیسے نکل گئی؟ وہ بنائی نہیں، لگا تو رہا ہیرے جواہرات جمع کرنے میں، آخرت بنائی نہیں، اس لیے
میں دنیا بھی میرے ہاتھ سے گئی، آخرت بھی گئی، اور رویا اور اسی حال میں مر گیا کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ لیکن پیارے بھائیوں، اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے، ہوش آ جائے، اب کیا فائدہ، وقت زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے۔ اور سنو، ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، ایک بزرگ تھا اللہ والا بہلول۔ بہلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا، سواریاں، گھوڑے، یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے۔ ہاں، جیسے ہم تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ادھر ہی بسترے اٹھائے پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر چاند پہ بھی چلا جائے، یاد رکھنا ضابطہ، جگہ بدلنے سے آدمی کی قیمت نہیں بدلتی۔ بندر بندر ہی رہے گا، چاہے درخت کے نیچے کھڑا ہو یا درخت کے اوپر شاخ پہ چڑھ جائے۔ جب بندر شاخ پہ چڑھ جائے تو پھر بندر ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بن جاتا ہے؟ بولو۔ چوہا چوہا ہی ہے، نیچے ہو تو چوہا ہے، اوپر ہو تو چوہا ہے، کار میں ہو تو چوہا ہے، ہوائی جہاز میں ہو تو چوہا ہے، شاہی تخت پہ بیٹھا ہو تو چوہا ہے۔ عمل بدلنے سے قیمت بنتی ہے، جگہ بدلنے سے نہیں بنتی۔ خیر، لوگ بہلول کو مذاق کرتے ہوتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ بادشاہ ہارون الرشید بھی اس سے مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید کو کیا سوجھی، اس نے بہلول کو کہا، ارے بہلول، یہ چھڑی لے لے۔ ایک چھڑی تھی اس کے پاس، ہارون الرشید کے پاس عصا چھڑی، بوڑھا آدمی ڈنڈا کھونڈی۔ کہ بہلول یہ چھڑی لے لے، یہ اس کو دے دینا جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو۔ یہ ہارون الرشید نے بہلول کو کہا، مطلب یہ تھا مذاق کیا، تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بہلول نے وہ چھڑی لے کے گھر جا کے محفوظ کر لی، سنبھال لی۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آ گیا ہارون الرشید بیمار ہو گیا۔ پھر علاج چلتا رہا، چلتے چلتے ایک وقت ایسا آ گیا، حکیموں نے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، جی امیر المومنین اب دوائی کوئی نفع نہیں دے گی، اب تو آج کے مہمان ہو یا کل کے، ختم ہو گئی۔ لوگ عیادت کو آنے لگے کہ امیر المومنین جا رہا۔ بہلول بھی وہی چھڑی لے کے آ گیا، جو کس کو دینی تھی بول کے بتاؤ؟ بڑے بے وقوف کو، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف۔ تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سب سے بڑا تو ہے۔ وہی چھڑی لے کے آ گیا، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے کہا، آج کا مہمان ہوں یا کل کا، کہ یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان جا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا اب چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو آپ نے اتنے محل بنائے، یہ محل اور ڈیزائن کا، وہ اور کا، وہ اور کا، قیمتی پتھر لگائے، یہ زیبائش کی، اتنے محل بنائے اور اتنے باغات لگائے، یہ انگوروں کا، یہ اناروں کا، یہ فلانا، لمبے لمبے باغ تھے اس کے، دیواریں اونچی اونچی، گیٹ لگائے، اس کے باغ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا وہاں اتنے محل بنائے، اتنے باغ لگائے، تو امیر المومنین جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے ہو وہاں کتنے محل بنا لیے ہیں اور کتنے باغ لگائے ہیں؟ اپنے محلوں کے اور باغات کے اوصاف بیان کیجئے، صفلی
بیان کیجئے کتنا انگوروں کا باغ کتنا لمبا ہے، وہاں آپ کا اناروں کا کتنا لمبا، یہ بتاؤ کیسے محل اور کیسے باغات بنائے جہاں اب جا کے رہو گے۔ امیر المومنین چپ، وہ کیا بتائے میں نے کتنے باغ لگائے، بہلول تقاضا کر رہا۔ اخیر امیر المومنین بولا میں نے تو وہاں کوئی باغ نہیں لگایا، میں نے تو وہاں کوئی محل نہیں بنایا۔ بہلول نے کہا امیر المومنین یہ چھڑی آپ نے مجھے دی تھی، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا، تو یہ چھڑی آپ ہی لے لو، آپ ہی اس کے مستحق ہو۔ امیر المومنین کو دے دی۔ کیوں دے دی؟ جہاں نہیں رہنا تھا وہاں محل بنائے، جہاں رہنا ہے وہاں محل نہیں بنائے، جہاں نہیں رہنا تھا وہاں باغات لگائے، جہاں ہمیشہ رہنا تھا باغ نہیں لگائے۔ ہاں تو چھڑی کے مستحق اب ہو۔ مجھے جب سے یہ واقعہ معلوم ہوا پتہ نہیں میں اپنے آپ سے کتنی مرتبہ پوچھ چکا ہوں کہ ہارون الرشید تو اچھا ہی بادشاہ تھا، اس نے تو کوئی محل بنائے ہوں تھے، باغات بھی لگائے، تو بتا کتنے محل بنائے کتنے باغ لگائے؟ آپ اپنے آپ کو پوچھو ہر ایک۔ دنیا کا میں آپ سے پوچھوں تیرا مکان کتنا، وہ کہے گا جی 5 مرلے کا۔ ارے تیرا؟ وہ کہے گا جی 10 مرلے کا۔ ارے تو بتا جی میری کنال کی کوٹھی۔ ارے تو بتا میری 4 کنال کی کوٹھی۔ وہ بتائے گا جو آپ جس میں رہ رہے ہو۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جواب تم اپنے آپ کو دے دو۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ ہر ایک نے کتنا بڑا محل بنایا، وہاں کتنے محل بنائے ہیں، کتنے باغ لگائے ہیں، کس کس چیز کا باغ لگایا ہے جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے؟ جواب اپنے آپ کو دے دو۔ ارے پیارے بھائیوں، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بڑھیا بنانا، نبی کی اطاعت، اعمال ہر ایک کو سمجھانا، ساری زندگی نبی کے طریقوں پہ چلنا ہے، اپنی مرضی کا نہیں۔ دین اپنی مرضی کا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہر کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شکل بنانے میں، کاروبار میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے طریقے زندہ ہو جائیں، اور محنت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ محنت میں یہ بھی غور سے سننا ہے، محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو۔ صرف محنت زندہ ہو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو محنت۔ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ محنت میں کیا تھا؟ لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، اپنی جان اپنے مال سے چل چل کے جانا۔ نمبر 3، سب سے پہلے ایمان و یقین کی دعوت دینا۔ نمبر 4، پھر عبادات پہ لانا۔ یہ نبی کی محنت کا طریقہ ہے۔ جیسے مرضی محنت کر لوں دین زندہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا۔ امام الانبیاء لوگوں کے پاس اتنا چل چل کے گئے ہیں کہ مکے والے ایک ایک گھر میں آپ اتنا گئے ہیں کہ مکے والے پکار اٹھے، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے ما آنا لکا حتی تستیأس منا، آپ پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا آپ تو جادوگر ہو، چلو چلو جاؤ اپنے گھر، آپ پھر آ گئے۔ ہم نے کہا تو شاعر ہے، اب چلو آپ کی بات نہیں مانتے، پھر آ گئے۔
नऊज बिल्ला 7 बार नऊजला, तू तो कज़्ज़ाब है, जा चला जा। आप फिर आ गए, तू तो दीवाना हो गया, फिर आ गए। तू तो साबी है, साबी उसको कहते थे जो बुतों की पूजा छोड़ के एक अल्लाह को माने, उसको साबी कहते थे। तू तो साबी हो गया, जा चला जा। यानी इतना हमारे पास आप आए, हमने आपको ठुकराया, नऊज़ बिल्ला, आप फिर आते हो। अभी तक वो वक्त नहीं आया कि आप हमसे मायूस हो जाओ। कितना गए होंगे, सोचो जरा, जो उन्होंने ये कहा। अरे एक आदमी के पास एक मरतबा जाए कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा हो गया, 2000 रुपया मुझे कर्जा दे दो। वो कह दे मेरे पास नहीं है, मेरी मजबूरी है, इसको खाली भेज दे। वो फिर दोबारा आ जाए, जी 2000 कर्जा दे दे, मेरा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। हाँ, वो फिर ना कर दे तो फिर बंदा तीसरी मरतबा भी जाएगा, चौथी मरतबा भी जाएगा, 5वीं मरतबा भी जाएगा, जड़ेगा, कोई और तरीका करेगा। उसने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, नहीं है, आदमी जाता ही नहीं है। फिर इमामुल अंबिया को इतनी मरतबा कहा, वो फिर जाते हैं। कितनी मरतबा गए होंगे तब उन्होंने ये कहा है। ये मेरे और आपके नबी का हौसला। हाँ, फिर और सुनो, हाजी लोग हज को आते थे, इमामुल अंबिया उनके खैमों में जाते थे। मिन खैमा इला खैमा, मिन खैमा इला खैमा। 1-2 वाक़यात ये भी अर्ज कर। एक खैमे में गए, उन्होंने नहीं माना, इमामुल अंबिया बाहर निकले। एक बंदा, आप ऊंटनी पे सवार हो गए, सवारी पर, अंदर से एक बंदा पीछे निकला, अब चला गया है जो छोड़ दे, नहीं। जब ऊंटनी पे सवार हो गए, एक डंडा उसके हाथ में था, जैसे नेजा मारते हैं, सीधा उसके पेट में जोर से सीधा वो डंडा मारा। ऊंटनी पीछे से ऊपर को उछली, इमामुल अंबिया को जमीन पे गिरा दिया। प्यारे नबी इसके बाद से घर नहीं आए, अच्छा दफा हो जाओ, जाते हो दोज़ख में जाओ, जहां मर्जी जाओ। उस खैमे से निकल कर अगले खैमे में चले, अगले खैमे में चले। इतने वाकयात हैं हाजियों के खैमों में जाने की, एक एक की मिन्नत खुशामद करना। और सुनो, वो मंडियां लगाते थे मवेशियों की, माल की, अपना गधा, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गाय, बकरी बेचने के लिए। खरीदार खरीदने के लिए आ जाते। इमामुल अंबिया ना बकरी लेनी है ना गाय, वहां बाजार में चले जाते हैं, जाके एक एक को ईमान की दावत दे। 2 वाकयात अर्ज हैं। एक मर्तबा सारा दिन दावत देते रहे, कोई कुछ कहता था, काहिन, शायर, कज़्ज़ाब, नऊज़ बिल्ला कहते चले जाते थे। कोई मट्टी फेंक के जाता। हत्तन तसफन नहार, हदीस के अल्फाज में हत्ता के आधा दिन गुजर गया, दोपहर हो गई, इमामुल अंबिया दावत दे रहे, कोई नहीं मान रहा, पसीने बहने लगे। एक बच्ची आई, बर्तन में पानी लेके आई, आपके हाथ धुलाए, मुंह धुलाया और आपने पानी नोश फरमाया। उन्हीं मंडी वालों का एक आदमी अपने साथी से पूछा, सारे लोग तो इसको तकलीफें दे रहे, ये लड़की कौन है जो इसके हाथ धुलाए, पानी पिलाया? उसने कहा, ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मक्का मुकरमा की बात है, उन दिनों पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, एक दूसरे को पहचानते थे। ये इसी की बेटी ज़ैनब है। ये मेरे नबी का हाल है। और सुनो, एक और मंडी में गए, कुछ लोगों को दावत दी, कुछ लोगों को दावत दी। उन्होंने जब दावत खत्म हुई
تو پیچھے ابو لہب تھا، امام الانبیاء کے پیچھے آپ کا چچا. وہ آگے بڑھ کے ان لوگوں کو کہتا ہے ارے اس کی بات نہ سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ہل گیا، مینٹل کیس. جب کوئی بات کرے دوسرا کہے یہ تو پاگل ہے، اس کا دماغ ہل چکا ہے، آدمی اس کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتا. امام الانبیاء وہاں سے، آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے، اور جگہ گئے، وہاں کچھ لوگ تھے ان کو دعوت دی. یہ بھی دیکھتا لہب پیچھے سے پہنچ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جب آپ دعوت دے کے فارغ ہوئے اسی طرح ہی پھر کہا جو پہلے کہا تھا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ مجنون ہو گیا ہے. امام الانبیاء وہاں سے کسی اور جگہ گئے اور مجلس میں، وہاں جا کے دعوت دی. یہ بھی پیچھے پہنچ گیا، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا. ہائے ہائے ہائے، سچ و صحیح میرے نبی کا کیا حال ہوا ہوگا. اس میں دعوت دی. وہاں ایک بوڑھا تھا، وہ کہنے لگا ارے تیرے قبیلے والے تجھے زیادہ جانتے ہیں. حضور کی خبریں تو مشہور ہو چکی تھیں، بنو ہاشم میں ایک آدمی ہے وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ایسا ہے، سارے مشہور تھا. وہ بابا کہنے لگا تیری قوم تجھے زیادہ جانتی ہے، اور برا بھلا کا جو اس کے منہ میں آیا امام الانبیاء کی رد میں باتیں کرتا رہا. جب وہ چپ ہوا نا بابا، ابو لہب پھر سامنے آیا، کہتا ہے اگر یہ سارے منڈی والے جیسے تو نے اس کو کھری کھری سنائی ہے، منہ توڑ جواب دیے ہیں، اگر سارے منڈی والے اس کو ایسا ہی جواب دیں پھر یہ باز آئے گا، پھر یہ رکے گا، تیرے جیسا ہونا چاہیے. ارے پیارے بھائیوں، امام الانبیاء کی قربانیاں دیکھو. کبھی طائف چلے جاتے ہیں، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکے جیسا شہر، بیت اللہ جیسا گھر، ایک نیکی لاکھ برابر چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے. وہ کیا چیز تھی جو مدینے لے کے جا رہے؟ مدینہ جا کے بھی کبھی ابوا، کبھی بواد، کبھی بنو مستلق، کبھی بنو نذیر، کبھی بنو قریظہ، اس طرح کبھی بنو لحیان، یہودیوں کے قبیلے، عیسائیوں کے قبیلے، مشرکین کے قبیلے، ان میں جگہ جگہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں. ایک سفر سے واپس آئے، پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے بیویوں سے پہلے. بیٹی نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، بیٹی نے باپ کی پیشانی پر بوسہ دیا. حدیث میں ہے بینہ عینیہ، دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، ناک کے اوپر پیشانی پر بیٹی نے باپ کے بوسہ دیا. پاپا کت، پھر بیٹی رو پڑی. امام الانبیاء نے پوچھا ما یبکی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ بیٹی نے جواب دیا قد شہب لونک وخلول قد ثیابک، آپ کا رنگ سفروں کی وجہ سے متغیر ہو چکا، کپڑے آپ کے میلے پرانے ہو چکے، مجھے اس چیز نے رلایا. باپ نے کہا بیٹی رو نہ، ان اللہ بعث اباک بدین یبلغ حیث یبلغ اللیل وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار. اے بیٹی اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے. حال یہ ہوا ہے اور عزم ارادہ یہ ہے، یہ وہاں تک پہنچانا ہے. ہمیں تو پیارے بھائیوں 4 گھر وہاں بے نمازی ہے، کبھی اس کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوئی. وہ وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں جہاں تک رات پہنچتی ہے، اور
मेरा इरादा अपने हमसाए को भी पहुंचाने का नहीं है। मैं आपसे एक बात है, दो किस्म के बंदे हैं, दो किस्म के मुसलमान, काफिरों को तो छोड़ो, दो किस्म के। नंबर एक, जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं मुसलमान, न रोजा, न हज, न ज़कात, न जिक्र, न तिलावत, बुराइयों में पड़े हुए हैं, रिश्वत, सूद, जो कुछ, मैं बुराइयों का नाम नहीं लेता, भाई इतने समझाने के लिए काफी। यानी दीन पे नहीं चल रहे,